اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف حسد کرتے ہیں یا دشمنی رکھتے ہیں تو آج میں آپ کو سورہ البقرہ کی ایک ایسی آیت بتاؤں گی جو اللہ کی حفاظت اور مدد کی یاد دلاتی ہے، جو عمل آپ نے ذی الحج کے بابرکت دنوں میں کرنا ہے، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت رمضان کے بعد بڑی اہمیت والی بتائی گئی ہے۔ دیکھیں، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اچانک زندگی میں مسائل بڑھنے لگتے ہیں، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، لوگ اچانک بدل جاتے ہیں، دل بے چین رہتا ہے اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر مسئلہ کیا ہو گیا، اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا دشمن کون ہے، کون یہ کر رہا ہے، کیونکہ ہر دشمن کھل کر سامنے نہیں آتا۔ کچھ لوگ مسکراتے ہوئے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور آپ کو پتہ تک نہیں چلتا۔ تو یہ عمل سب سے پہلے آپ کو ان دشمنوں کی پہچان کروائے گا انشاءاللہ، پھر آپ کی مدد اللہ پاک کرے گا، کیونکہ اس آیت کا پیارا مفہوم ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جائے، کیونکہ آج میں آپ کو سورہ البقرہ کی ایک ایسی عظیم آیت بتاؤں گی جو اللہ کی حفاظت اور مدد کی امید دلاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس آیت کو دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ذی الحج کے مبارک دنوں میں ہیں، جو رمضان کے بعد فضیلت والے دنوں میں سے ہیں۔ تو آخر یہ آیت کون سی ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے اور اسے کس نیت سے پڑھنا چاہیے، تو آئیے اسے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت عطا فرمائے، اور ہر ظاہری و باطنی ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، ہم اس وقت ذی الحج کے مبارک مہینے میں ہیں۔ یہ وہ بابرکت دن ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے۔ بہت سے لوگ حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ قربانی کر چکے ہیں، اور کچھ اب بھی ان مبارک دنوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دن صرف قربانی کے نہیں، بلکہ دعا، ذکر، استغفار اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے دن ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ان دنوں کو غفلت میں گزرنے نہ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور اللہ سے اپنی ہر ضرورت اور پریشانی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ البقرہ کی ایک بہت خوبصورت اور طاقتور آیت کے بارے میں بات کریں گے، جو ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو تو پھر کوئی دشمن، کوئی حسد کرنے والا اور کوئی نقصان پہنچانے والا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، کیونکہ اس آیت میں بات ہی ایسی خوبصورت ہے۔ اب آپ سے سوال ہے، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ آخر میری زندگی میں اتنے مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ کبھی رزق میں رکاوٹ، کبھی گھر کے مسائل، کبھی دل کی بے چینی، اور کبھی لوگوں کا عجیب رویہ، کوئی کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، اور سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا دشمن ہے کون، کس کی نظر لگ گئی ہے، یا پھر کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی وار کر رہے ہیں، کیونکہ ہر دشمن تلوار لے کر سامنے نہیں آتا۔ کچھ دشمن حسد کی صورت میں ہوتے ہیں، کچھ دشمنی دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ظاہر میں اپنے لگتے ہیں مگر اندر ہی اندر آپ کے لیے کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ سورہ البقرہ میں ایک ایسی آیت موجود ہے جسے پڑھ کر انسان اللہ کی حفاظت طلب کر سکتا ہے اور اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو آپ نے صرف عمل کرنا ہے، خاص طور پر ان مبارک دنوں میں جب ہم ذی الحج اور حج کی فضیلت والے مہینے میں ہیں، جو رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک بہت عظیم دنوں میں سے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی اس عظیم آیت کی اہمیت کیا ہے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ پر توکل اور یقین اور اللہ کے ساتھ کا درس کیسے دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، یہ وہ عظیم آیت ہے جب انسان دشمنوں، حسد کرنے والوں یا مخالف لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو اسے سکون اور حفاظت کا احساس دلائے۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 137، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی تو اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہوگا، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے سکون والی بات ہے نا کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے امید مانگتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر ہر وقت لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ
وہ جاننے والا اور سب کچھ سمجھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں وہ دشمن بھی دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اسے پڑھتے ہی ہر دشمن کا چہرہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ بہت سے بعد میں کمنٹ یہی آتے ہیں کہ میں نے اتنے دن پڑھی سورہ بقرہ، اتنے دن میں نے 7 دن پڑھی، میں نے 3 دن پڑھی، ابھی تک کچھ نہیں بدلا۔ بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح کے کمنٹ پڑھ کر۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو صحیح طرح اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا دل دے، کیونکہ کچھ لوگ 3 دن یا 8 دن پڑھتے ہیں اور پھر میسج کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے دن پڑھی ہے، میری زندگی میں تو کچھ نہیں بدلا۔ وہ پریشان رہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کے دل کو سکون کیوں نہیں آتا، کیونکہ اللہ کا کلام پہلے تو آپ کے دل کو صبر اور سکون دلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہی کہوں گی کہ اس آیت کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اسے پڑھتے ہی ہر دشمن کا چہرہ سامنے آ جائے گا یا فوراً تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ آیت ہمیں اللہ پر توکل، یقین اور اس کی حفاظت کی امید سکھاتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے کافی ہو جائے نا، تو پھر بندہ لوگوں کے ڈر سے نکل کر اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، اس کے دل کو تسلی مل جاتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کافی ہے، اور یہی اصل قوت ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے، وہاں پر آپ کی حفاظت کرتا ہے، جہاں پر آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پیچھے کہاں پر آپ پر وار ہو رہے تھے، جن کی حفاظت آپ کو مل جاتی ہے۔ دیکھیں، اس آیت پر میں نے پہلے بھی ایک بار ویڈیو بنائی ہے، اسی آیت پر، کیونکہ یہ آیت ہے ہی اتنی پیاری۔ یہ واقعی بہت پیاری آیت ہے کہ اس کا مفہوم سمجھیں کہ ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے معاملات اللہ پر رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے کلام پاک کو پڑھ کر، سورہ البقرہ کی ایک پیاری آیت کو پڑھ کر اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ پاک کافی ہے، جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے، یہ آیت میں نے بھی پڑھی تھی، یہ آیت مجھے میری امی جان نے بتائی اور کہا کہ کچھ دنوں سے یہ آیت عجیب طرح سے، ہر طرح سے میرے سامنے یہی آیت آ رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ تم اسے پڑھو، یہ خیال آ رہا ہے۔ تو میں نے امی کی بات مان کر یہی آیت پڑھی، اور یقین کریں اس آیت کی بہت برکت ہے۔ آپ کے دل کو اللہ پاک سکون دے دیتا ہے، کیونکہ آپ اپنے معاملے اللہ پاک کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، جب بھی پریشان ہوا کریں، ادھر ادھر جانے کی بجائے کسی اور کو بتائے بغیر، کیونکہ آپ خود تجربہ کرتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں، جب آپ کسی انسان کو بتاتے ہیں یا تو وہ پھر آپ کی بات وہیں پر سن کر آپ کے غم اور بڑھا دیتا ہے، آپ کو اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے کہ ہاں واقعی تمہارے اوپر تو اتنی پریشانی ہے، تم تو پہلے سے پریشان ہو، اور اس طرح آپ ان مسائل سے نکل نہیں پاتے، بلکہ پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں، یا پھر وہ لوگ آپ کی بات سن کر کسی اور کو بتا دیتے ہیں، اور اس طرح آپ کے معاملات کم نہیں ہوتے، آپ کی پریشانیاں کم نہیں ہوتی، بلکہ اور الجھ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر اپنے معاملے اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، تو یقیناً اللہ پاک آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، بھائیوں، جب بھی کبھی پریشان ہوا کریں تو اس طرح کی چھوٹی سی پیاری سی آیت کو پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیا کریں اپنے معاملات، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے دشمن آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون ہے، اور اللہ پاک اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ اس آیت میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے ان کے مقابلے میں۔ تو آخر میں میری آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اللہ کے دین پر رہنے کی توفیق دے، کیونکہ آپ سب لوگ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ پاک اسی میں سکون دے، اسی میں برکت دے، آپ کی ساری دعائیں قبول کرے اور آپ کو صبر اور شکر کی توفیق دے۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔